السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر فورتھ ایئر کے ساتھ ہوا پر ہے۔ ہوا کی اہمیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے اور اس کے خاص کیا ہیں۔ اگر ہم ہوا کی اہمیت کی طرف جائیں تو یہ ہمیں شاید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوا جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم خوراک اور روشنی وغیرہ کے بغیر تو زندہ رہ سکتے کچھ دیر تک۔ یعنی اگر آپ کمرے میں بند ہیں، وہاں پر روشنی نہیں ہے یا بالکل اندھیرا ہے تو آپ کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی، آپ کچھ وقت نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو خوراک نہیں مل رہی تو آپ 22 دن تک ایوریج میں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا ایسی ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہوا سے آپ سانس لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کی مثال اس طرح دیکھیں کہ اگر اچانک سے آپ کے منہ پہ کوئی ہاتھ رکھ دے جس سے آپ کے ناک اور منہ جو ہے وہ بند ہو جائے تو تھوڑی ہی دیر میں آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے بہت دقت محسوس ہوگی کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا۔ ایسے ہی اب ہم ہوا کی ماہیت کی طرف آئیں تو اس کی ماہیت بھی ہوا میں بظاہر تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہے، اگر کوئی برتن ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ خالی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے، لیکن کرۂ ارض پر دور دور تک یہ ہوا پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ہوا کے خاص کی طرف۔ ہوا کے خاص کیا ہیں، یعنی اس کی خاصیت کیا ہے؟ ہوا جو ہے بے رنگ ہوتی ہے اور بے بو ہوتی، نہ تو اس کی کوئی اسمیل ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے۔ یعنی اب ہوا جو کے ذریعے سانس لے رہے ہیں، ہوا اندر لے کے جا رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ہوا وزن رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ دباؤ سطح عرض پر 15 پاؤنڈ فی مربع انچ کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ بھاگ رہے ہیں کسی گراؤنڈ میں تو ہوا کا رخ جو ہے وہ دوسری سائڈ پر ہے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے دقت محسوس ہوتی ہے تیز بھاگنے میں۔ یعنی اگر ہوا کا رخ جس طرف آپ بھاگ رہے ہیں اس طرف ہوا کا رخ ہوگا تو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر جائیں گے، یعنی زیادہ دوڑیں گے۔ اس کے بعد ہوا جو ہے حرارت سے پھیلتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ دباؤ سے ہوا کے حجم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ہوا چاروں طرف پھیلتی ہے اور ہر خلا میں سما جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گھروں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوا صاف جو ہے وہ میسر نہیں آتی۔ ہمارے رہنے کے مکانوں میں اگر روشن دان اور نہ ہو اور ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام نہ ہو تو ایسے مکانوں میں رہنے والے مختلف امراض کا شکار ہو جاتے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے ان کو تازہ ہوا نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہوا کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ تو اگر ہم ان کے اجزائے ترکیبی کی طرف جائیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آکسیجن، جو کہ ہم 21% جو ہے اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، انہیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے نائٹروجن، جو کہ 78% انہیل کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ 4% ہے۔ آبی بخارات آبی لحاظ درجہ حرارت کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آبی بخارات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے امونیا، بہت خفیف مقدار ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم سب سے پہلے آکسیجن کی طرف آتے ہیں تو ہوا کے اجزاء ترکیبی میں جو آکسیجن ہے یہ سب سے اہم جز ہے۔ حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے آکسیجن نہایت ضروری ہے، کیونکہ آکسیجن ہی ہے جو ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے اس کو صاف کرتی ہے۔ آکسیجن جو ہے یہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہوا ہوتی ہے جو ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے، اور ناک کے جو نتنوں میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ ہماری ہوا کو فلٹریشن کا کام کرتے ہیں۔ جس میں کوئی مٹی وغیرہ ہو تو وہ اس میں اٹک جاتی ہے اور بالکل صاف ستھری ہوا باڈی میں جاتی ہے اور ہمارے بلڈ کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اگرچہ یہ خود نہیں جلتی مگر اس کی موجودگی میں جلنے کا عمل ہوتا ہے، اس لیے جہاں آکسیجن نہ ہو وہاں کوئی چیز نہیں جل سکتی۔ یہ بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتی ہے اور بہت کم پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مریض وغیرہ اگر اس کو زیادہ سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو اس کو مشینوں کے ذریعے بھی آکسیجن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نائٹروجن، یہ اس کا بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ عام ہوا کا جو 3/4 حصہ ہوتا ہے وہ نائٹروجن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام نباتات اور حیوانات کی بناوٹ میں نائٹروجن کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہوا میں نائٹروجن کی موجودگی آکسیجن کے اثرات کو معتدل بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں میانہ روی رکھتی ہے، ورنہ اگر نائٹروجن ہوا میں نہ ہوتی تو چیزیں بڑی سرعت کے ساتھ یعنی بڑی جلدی کے ساتھ جلتی رہتی اور جاندار اجسام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جلنے لگ جاتے۔ اس کے بعد نائٹروجن کے خاص کیا ہیں؟ یہ بھی بے رنگ، بے بو ہوتی ہے، پانی میں حل نہیں ہوتی اور یہ
خود نہیں جلتی اور نہ ہی جلنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس کی موجودگی میں جو آکسیجن کس ذریعے سے ہے وہ جلتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یہ گیس بھی اگرچہ بے رنگ ہوتی ہے مگر اس میں ہلکی سی بو ضرور ہوتی ہے۔ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بو ہوتی ہے، باقی آکسیجن نائٹروجن میں بو نہیں ہوتی، اور اس کا ذائقہ کسی قدر تیزاب جیسا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا کڑوا سا ہوتا ہے۔ جہاں پر یہ گیس زیادہ مقدار میں ہو وہاں کوئی چیز نہیں جل سکتی۔ چونے کے پانی میں اگر یہ گیس گرا دی جائے تو اس کا رنگ دودھیا ہو جاتا ہے۔ یہ عام ہوا کی نسبت باری ہوتی ہے، اس لیے اکثر کنووں اور گہرے غاروں میں اس کی ایک تہ پائی جاتی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ایسے غاروں یا کنووں میں اترتے ہی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ مر بھی جاتا ہے۔ اگر کسی غار یا کنویں میں اترنا ہو تو پہلے سے موم بتی وغیرہ جلا کر یا چونے کے پانی کے ذریعے اس گیس کی موجودگی کا معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے یہ گیس پانی میں حل ہو جاتی ہے، چنانچہ سوڈا واٹر کی بوتلوں میں یہی کاربن ڈائی آکسائڈ دباؤ کے ذریعے بھری جاتی ہے۔ باقی جو ہے آکسیجن وغیرہ اور نائٹروجن اس میں پانی میں حل نہیں ہوتی، اور یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عام ہوا میں اس کا تناسب جو ہے وہ 0.4% ہوتا ہے، لیکن اگر ہوا میں کسی وقت اس کا تناسب 0.6% تک بھی ہو جائے تو یہ صحت کے لیے زیادہ مضر نہیں ہوتی، یعنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی، بشرطیکہ کہ اس کے ساتھ اور کثافتیں ملی ہوئی نہ ہوں۔ حیوانی اور نباتاتی مادوں کے گلنے سڑنے سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، یعنی جو آکسیجن ہمارے باڈی سے خون کو صاف کرنے کے بعد باہر نکلتی ہے اس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہے اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے تو اس سے گلنے سڑنے کا عمل ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔